فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، الذي قرب من خواطر الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل يكون، الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكف السوء عني بيده وسلطانه، والصلاة والسلام على الدليل إليه في الليل الأليل والماسك بأسبابه بحبل الشرف الأطول، والناصح الحسد في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحالفها في الزمن الأول، أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، باب الأمن والأمان. اللهم عجل فرجه الشريف. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله وعجل فرجهم، ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات پڑھیے محمد وعلى جل فرج. مدد اللہ کی اور ابتدا اسی کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا. خدایا ہماری زبان سے وہ جملے نکال جو تیری رضا کے قابل اور باعث ہوں. ہمیں وہ سننے کی توفیق دے جو تو چاہتا.
گفتگو ان مجالس کا عنوان ہے زندگانی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، لائف اسٹائل آف آور beloved اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ اوورال آج میں خطوط کو معین کریں گے، پھر آپ کا بھی کچھ جاب ہے، میرا بھی کچھ جاب ہے۔ آپ کا جاب یہ ہے کہ بچوں کو یہ کوشش کریں، اور میں خود سے میری مائیں جو سن رہی ہیں، اور یہ آواز دور دور تک محفوظ بھی ہے اور چل رہی ہے، جس طرح سے اسکول ورک کے لیے ہوم ورک دیا جاتا ہے کہ 10 دن کی مجالس کا بھی ہوم ورک دیں کہ آج آپ نے مجلس میں سیکھا کیا۔ بچے اگر ممکن ہو سکا تو نوٹ بک لے کر کے بیٹھیں، ان مجالس کو درسگاہ بنائیں، اور یہ مجلسیں درسگاہ ہیں، اور جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس انہی مجلسوں کی وجہ سے۔ اور اگر اس کو پروڈکٹیوٹی بڑھانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ حصول ثواب کے لیے ہی نہ بیٹھیں، حصول علم کے لیے بیٹھیں۔ مجلس میں جانا ہے، ثواب ملے گا، یقیناً ثواب ہے، لیکن ثواب دوبالا اس وقت ہو سکے گا جب ہم ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان پر غور کریں اور ان پر عمل کریں۔ اگر عمل نہیں ہوگا تو ہمارا یہ سننا اور مجالس میں آنا ٹھیک ہے، اچھا موقع گزر گیا، لیکن جو معصوم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوا، جو قرآن چاہتا ہے وہ نہیں ہوا۔ گزارش ہے کہ ان مجالس کو جیسے کہ اہل بیت نے ہمیں تربیت دی ہے اسی طرح سے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش یہ کریں کہ یہ مجالسیں ہماری زندگی میں تبدیلی کا باعث ہوں۔ ورنہ سال گزشتہ بھی محرم آیا تھا اور چلا گیا، اب بھی آیا ہے اور چلا جائے گا۔ جب زندگی تیزی سے گزر جاتی ہے تو 10 دن کیا ہے؟ تو پھر ان 10 دنوں میں سیکھا کیا ہے، سیکھنا کیا ہے؟ امید ہے کہ ان گزارشوں کو سرسری طور پہ نہ دیکھیں بلکہ اس پر غور کریں۔ پہلی گزارش قرآن پر کام کرنے کی ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے روزانہ ایک رات میں 10 آیتوں کی تلاوت کی، من قرأ 10 آیات فی کل لیلہ لم یکتب من الغافلین، اس کا نام روز قیامت غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ اب اس کو ایلابریٹ کرنا ہے، سمجھنا ہے کیا چاہتی ہے یہ حدیث۔ جس طرح سے قرآن ان ڈیپتھ حقیقت رکھتا ہے، بطون رکھتا ہے، اس کا ظاہر ہے، اسی طرح حدیث معصوم بھی بہت ان ڈیپتھ رکھتی ہے۔ ایسی نہیں ہے حدیث معصوم نے کہہ دیا، اس لیے کہ دونوں کا منبع ہی ایک ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اپنی طرف سے بولتے ہی نہیں ہیں، جو کچھ بولتے ہیں ادھر ہی کیا جاتا ہے۔ جب ایسا مسئلہ ہے تو جس طرح سے قرآن پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے حدیث پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو 10 آیتیں پڑھے گا وہ غافل نہیں رہے گا۔ غافل کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی شے کے وجود کو دیکھ رہا ہو، سن رہا ہو، محسوس کر رہا ہو، لیکن نیگلیکٹ کر رہا ہو۔ غفلت نیگلیجنس کو کہتے ہیں۔ اس کے مقابل میں ذکر ہے،
مثلاً سامنے ریڈ لائٹ آ گیا تو یاد دلایا کہ ریڈ لائٹ پر رک جانا چاہیے، لیکن ذہن میں آیا کہ یہاں پر تو رشوت چلتی ہے، پاکستان ہے، یا جا سکتے ہیں، چلو آگے بڑھو یار، کون کیا کرے گا، ادھر سے نکلو، رائٹ سے نکلو، لیفٹ سے نکلو. یہ غفلت ہے، قانون کو نہ اپنانا غفلت. سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن انسان کی غفلتوں سے، غفلت کے پردوں سے ہٹا دیتا ہے. تو قرآن کی تلاوت کیجئے اور قرآن کو سمجھیے اور قرآن کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیجئے. حدیث میں معصوم نے فرمایا کہ چوتھے امام علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. مولا فرماتے ہیں القرآن یہدی الی الامام، قرآن امام کی طرف ہدایت کرتا ہے، والامام یہدی الی القرآن. قرآن کہتا ہے امام کے پاس جاؤ، امام فرماتے ہیں قرآن کے پاس جاؤ. یعنی اگر آپ اس کو ایلابریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آج کی دنیا میں مثلا اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، 4 سال 5 سال کی اسٹڈی کے بعد جب اس کو ہاسپٹل میں لاتے ہیں، خصوصاً مغربی دنیا میں یہ شروع ہو چکا ہے، کیس اسٹڈی کرواتے ہیں. کیس اسٹڈی کے معنی کیا ہیں؟ یعنی نیا ابھی جو ڈاکٹر بنا وہ تھیوریٹیکل نالج کو رکھا ہے، ابھی اس نے سیکھا ہے جو کچھ علم سیکھنا ہے، اس ابھی پریکٹیکلی اس کو عادت ہی نہیں ہوئی ہے. مریض کو حوالے کرتے ہیں کہ یہ مریض تمہارے ہاتھ میں، تم ریسرچ کرو، اس کا علاج کرو. یہ ہے اس کی پریکٹیکل زندگی. جب وہ اسٹڈی کرے گا تو پریکٹیکلی طور پر اس کو تحقیق کرنا پڑے گا اس مرض کی دوا کیا ہے، کہاں کس کس کو یہ مرض آیا اور کس طرح سے اس مرض کا علاج کیا گیا. اس کا نام ہے پریکٹیکل اسٹڈی. باقاعدہ پریکٹیکلی طور پر ہم کو اسٹڈی، اسی طرح سے کیس اسٹڈی کرانا ہے دین کی بھی. ہمارا جو دین ہے اس کی کیس اسٹڈی نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم نے دین کو سیکنڈری بنا کر کے رکھا ہے. جمعہ آ گیا تو، محرم آ گیا تو، کسی کا انتقال ہو گیا تو. اسلام ایسا نہیں. اسلام کہتا ہے کہ نہ، پوری لائف میں تمہارے پر فریضہ ہے کہ پوری لائف میں اس اسلام کو اپناؤ. اس کے لیے کیس اسٹڈی ہونا چاہیے. ہر گھر میں ہزاروں کیسز ہیں، مگر کبھی اسٹڈی کی ہم نے کہ قرآن کو ٹیلی کر کے کہاں پر یہ پرابلم آیا تھا اور قرآن نے اس کے حل کرنے کا سلیقہ کیا بتایا ہے، اہل بیت نے کیا بتایا، ہم نے نہیں کیا. تو کرنے کی ضرورت ہے. اور آئندہ نسلیں اگر بچانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں تو قرآن کے تھیوریٹیکل اسٹڈی کو کیس اسٹڈی میں تبدیل کریں گے تو ہماری زندگی بدلے گی. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد محمد و آلی محمد. ذرا سے اس سے بہتر صلوات پڑھ دیجیے محمد والا محمد محمد آلی محمد وعجل فرجہ. برادران عزیز، زندگانی اہل بیت ایک موضوع ہے بہت وسیع. میں فوکس نہیں کر رہا ہوں کہ ٹوٹل زندگی کو میں پریزنٹ کروں گا 12 دن میں، امپاسبل ہے. میری فوکس ہے ڈے ٹو ڈے لائف میں اہل بیت نے کس طرح سے زندگی گزاری، ان کا سورس آف انکم کیا تھا، جیتے کیسے تھے، ہر مرتبہ دعا کر کے منگواتے تھے یا محنت بھی کرتے تھے. اس لیے کہ ان کی زندگی میری زندگی کے لیے نمونہ ہے اور میرے لیے مینٹور ہے، ایگزامپل ہے. ان کی زندگی کو دیکھوں گا تو پھر میں اپنی زندگی کو اپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. اب تک جو ستم ظریفی ہوئی ہے ہمارے مجمع کے ساتھ اس کو بھی میں بتاتا ہوں. اٹس اے بگ ٹریجڈی ہماری قوم کے ساتھ جو ہوئی فار نیئرلی 3-4 ڈیکیڈز. کیا ہوا؟ ہم نے اہل بیت کو اپنی زندگی سے الگ کر دیا. کیسے الگ کیا؟ اور اچھی طرح سے سمجھیے جن باتوں کو عرض کرنے جا رہا ہوں.
اور چونکہ آج مقدمے کی بات ہے اور بہت زیادہ ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے اور میری عادت ریپیٹ کرنے کی نہیں ہے، تو امید ہے کہ ان باتوں کو بہت غور سے سنیں۔ ہم نے اہل بیت کی جو زندگی کو سنا ہے وہ اس اینگل کو سنا ہے جو آؤٹ آف ریچ ہے، جو ہمارے ہاتھ ان تک پہنچتے ہی نہیں ہے۔ کیا مانے ہیں؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ کیا مانے ملٹی ڈائمینشنل ہے؟ اگر آپ ایک ہیرے کو سامنے رکھیں، ہیرے کے کئی کٹ ہوتے ہیں، ٹھیک؟ اس کے ڈائمینشن کئی ڈائمینشن ہوتے ہیں۔ آسان نہیں کہ ہیرے کی حقیقت کو سمجھ سکے جب تک کہ قدر گوہر شاہ داند یا داند گوہری یا جوہری۔ اگر کسی ہیرے کو دیکھ کر اس کی کیا قیمت ہے، ٹرپل سی ہے یا نہیں ہے، اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے جب تک کہ اس کا علم نہ رکھتے ہوں۔ تو سامنے کے ہیروں کو ہم نہیں سمجھ پاتے، پتھر کے آسمانی ان ہیروں کو کیا سمجھیں گے جن کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ مشکل ہے ہمارے لیے، تو وہ اگر ایک ہیرے کے دو حصے کریں تو ایک حصہ ہو جائے گا وہ جو آؤٹ آف ریچ ہے، ایک حصہ وہ ہے جو ہمارے ریچ میں ہے۔ مثال کو اچھی طرح سے سمجھیں، قرآن نے بھی سرکار کی حیات کو ان دو ڈائمینشن میں گفتگو کی ہے۔ ایک وہ ڈائمینشن ہے جو تمہارے آؤٹ آف ریچ ہے، اب قرآن نے بیان کیا، جیسے دنا فتدلّا فکانا قاب قوسین او ادنا، وہ قریب ہوتے گئے کس سے قریب ہوئے؟ ذات پروردگار سے قریب ہوئے۔ کتنا قریب ہوئے؟ 2 کمانوں کا فاصلہ تھا۔ مزہ آتا ہے سننے میں، لیکن کسی میں دم نہیں ہے سمجھانے کی نہ سمجھنے کی۔ خدا کہہ رہا ہے تمہاری رگت گردن سے قریب ہوں، تو یہ کس سے قریب ہوئے؟ آسان ہے مسئلہ سمجھانا نہ سمجھانا، آسان، ہم لطف اٹھاتے رہیں، آسان مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن یہ ڈائمینشن کو بتاتا ہے جو آؤٹ آف ریچ ہے تمہارے، دنا فتدلّا فکانا قاب قوسین، وہ اتنا قریب ہوا ذات پروردگار سے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ، یعنی معرفت الہی میں اگر کوئی قریب جا سکا تھا تو وہ سرکار رسالت مآب تھے، اگر اس کے قریب کوئی تھا تو علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ غور کریں آپ اچھی طرح سے، یہ وہ ڈائمینشن ہے جو ہمارے آؤٹ آف ریچ ہے، یعنی میں پریکٹیکل میری لائف میں اس ڈائمینشن پہ کام نہیں کر سکتا، حالانکہ کام کرنے کی صلاحیت مجھ میں موجود ہے۔ تو دوسرا ڈائمینشن قرآن بتایا کرا، اس کی طرف میں کام کر رہا ہوں یہ 12 دنوں میں جو آپ کے ساتھ انشاءاللہ رہیں گے، اسی پہ ہم کو کام کرنا ہے۔ وہ کون سا ڈائمینشن ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہی آیت میرا موضوع ہے، اور یہ آیت سورہ احزاب قرآن کا 33واں سورہ ہے، اس کی 21ویں آیت ہے، 33 چیپٹر آیت نمبر 21۔ اس سال میں رمضان میں 15 دن پہلے 15 دن دار السلام ایسٹ افریقہ میں تھا، مزہ آ رہا تھا مجمع میں۔ ایک تو مومنین کی کیوریاسٹی، بہت سے لوگ ہاتھ میں نوٹ بک اور نوٹ بک میں لکھ رہے تھے، اور میں آدھی بھی آیت نہیں پڑھ رہا تھا، نیچے سے اکثر مومنین دوسری آیت کا حصہ پڑھ رہے تھے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان مجالس پہ اسی طرح سے بنائیے کہ عالم ادھر ایک جملہ شروع کرے آیت کو، خود آیت پڑھیے، اب کہیں یہ مجالس سے نورانی تر ہوتی جائیں گی اور لطف آتا جائے گا، اور اس کے بعد دوسرے اسٹیپ تک بھی ہم لے جا سکیں گے ان مجالس کو۔ ہم نے یہ کہہ کر نعرہ لگایا کہ
فاطمہ کی کنیز نے 20 سال قرآن سے بات کی، ہم میں یہ صلاحیت نہیں کہ 20 سیکنڈ بات کر سکیں۔ کتنا فرق ہے ہم میں اور ہماری انجوائمنٹ میں۔ ہم مجالس کو انجوائمنٹ کے لیے سننا چاہتے ہیں۔ امام حسین پریکٹیکل امام ہے، انجوائمنٹ کا امام نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو عجل فرجا، غور کریں بہت اچھی طرح سے۔ یقیناً اہل بیت کے فضائل ہمارے لیے بھاتے ہیں، ہم کو بہت لطف آتا ہے، آنا بھی چاہیے، اور یہ نہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے تذکرے سے ہمارے چہرے پر بشاشت آتی ہے، ان کے چہرے پہ ہمارے غم دور ہو جاتے ہیں، ہمارے رنج دور ہو جاتے ہیں۔ یہ فضائل ہی ایسے ہیں، ہونا ہی چاہیے۔ لیکن فضائل کو سننے کے بعد اگر میں زندگی میں عمل کروں تو اس کا امپیکٹ کتنا ہونا چاہیے، اثر کتنا ہونا چاہیے، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ تو معصوم چاہتے ہیں کہ تم عمل کرو، کیسا عمل کرو کہ تم کو جب لوگ دیکھیں ہم یاد آ جائیں۔ معصوم کی حدیث ہے کہ تم ایسے پریکٹیکل لائف گزارو کہ تم کو دیکھتے ہوئے لوگ کہیں گے بھی امام صادق کا ماننے والا ہے، امام موقر کا ماننے والا ہے، مولا علی کا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور یہی ہے وہ زندگی۔ لقد کان لکم، لقد عربی میں انڈیڈ انڈیڈ، شورلی شورلی، جب کسی چیز کو ایمفسائز کرنا ہو، قد قامت الصلاۃ، شورلی نماز قائم ہو گئی، نماز ہیز بین اسٹیبلش، نماز تیار ہو گئی ہے۔ لقد کے معنی اور ذرا سا ایمفسائز ہے، یقیناً یقیناً۔ کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ وہ ڈائمنشن ہے جو ہمارے اور آپ کے ریچیبل ہے، ہم لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ وہ ڈائمنشن وہ ہے جس میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ ڈائمنشن ریچ کے قابل نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے، عالم ہی نہیں سمجھ پاتے تو رحمت کو کیا سمجھیں گے؟ پوری یونیورس کیومن گیلیکسیز ہیں، بلینس آف گیلیکسیز ہیں، اس کے لیے رحمت، ہم زمین ہی میں رحمت نہیں سمجھ پائے، اس لیے کہ اگر سمجھتے تو کسی کے گھر کو لوٹتے کہاں سے تھے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، محمد وآل محمد۔ کسی بے گناہ کو مارتے کہاں سے تھے؟ کسی کا خون کیسے بہاتے تھے؟ رحمت للعالمین کے اس ڈائمنشن کو نہیں مان سکتے۔ تو برادران عزیز، میری ان موضوعات میں میں اس موضوع کو بنانا چاہتا ہوں جو ہمارے مجلسوں میں بیان نہیں ہوتی بھی تو ہم لوگ اہل بیت وہ الگ تھے، میں الگ ہوں۔ یہ ٹریجڈی ہے، یہ ہماری تکلیف ہے۔ اگر وہ الگ ہوتے تو ان کو آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اے شہزادی کونین، لقد تمجلت یدا، اتنی چکی پیسی کہ جس کے ہاتھ گٹھے آ گئے۔ کیا ضرورت ہے فاطمہ زہرا کو چکی پیسنے کی؟ جبرائیل آ جاؤ، آئے ہیں، دیکھے دنیا نے دیکھی، جبرائیل آئے ہیں، میکائیل آئے ہیں، جھولا جھلا رہا ہے، ہر مرتبہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہنا میری زندگی ایک بیوہ کے لیے، غریب کے لیے، ایک جھونپڑ پٹی میں رہنے والے کے لیے، ایک جھونپڑی میں رہنے والے کے لیے، غریب کے لیے نمونہ ہو، قیامت تک مزدوری کرتے ہوئے شرمائے نہیں، یہ کہے کہ میری شہزادی نے بھی کیا تھا، میں بھی کر رہی ہوں۔ ہدف یہی ہے۔ اس ہدف کو ہم لوگ بہت ایکسپلور کریں، ضرورت سے زیادہ کام کریں اس پہ۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سرکار کی حیات کا اس اینگل تم دیکھو جو تمہارے لیے نمونہ ہے، مینٹور ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ، یعنی حیات رسول میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ یعنی ایگزامپل ہے۔ سوتے کیسے تھے؟ دیکھو ان کو۔ جاگتے کیسے تھے؟ دیکھو ان کو۔ بات کیسے کیسے کرتے تھے؟ دیکھو ان کو۔ بولتے کیسے تھے؟ دیکھو ان کو۔
نماز کیسے پڑھتے تھے دیکھو ان کو، بچوں کے ساتھ رہتے کیسے تھے دیکھو ان کو، گود میں کس طرح بچوں کو کھلاتے تھے دیکھو ان کو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم ان کی حیات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ان کی زندگی کو دیکھتے چلے جاؤ اور اپنی زندگی کو اسی طرح سے بنانے کی کوشش کرو۔ یہ نہ کہو وہ سرکار تھے میں کہاں، الگ کر کے ہم کیا کرتے ہیں، ساری گڑبڑ کرتے ہیں۔ وہ بی بی فاطمہ زہرا تھی، میں الگ ہوں، جیسے ہی الگ کیا جو چاہے شرارت کرنا کرے۔ قرآن کہتے ہیں نا یہ نہیں ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ لکم، تمہارے لیے، مسلمان ہر مسلمان کے لیے۔ مجالس میں برادران اہل سنت سے بھی گزارش کرتا ہوں وہ بھی لوگ بھی شریک ہوں، اور وہ لوگ بھی یہاں پر مجلس حسین ہے، عام دعوت ہے، یہاں پر ریسٹرکشنز نہیں ہے، ہر کوئی آ سکتا ہے، ہندو مسلم کوئی بھی، اس لیے کہ جس طرح سے قرآن انسانیت کے لیے ہے حسین بھی انسانیت کے لیے، اہل بیت بھی انسانیت کے لیے۔ یہاں نفرتیں نہیں بانٹنا ہے، یہاں محبتیں بانٹنا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وعجل فرجا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پھر قرآن نے فلسفہ بھی سکھا دیا، کس کے لیے اسوہ حسنہ ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ چاہتا ہے، جس کو اللہ چاہیے اس کے لیے۔ اللہ نہیں چاہیے مائنس اللہ، جو چاہے کرو، نکال دو زندگی سے اللہ کو، جو چاہے کرو۔ مولا نے خود فرمایا لولا التقى لكنت أبدح الناس، اگر تقوی نہ ہوتا علی جیسا کوئی چالاک دنیا میں نہیں ہوتا تھا۔ میرے پاس کون ہے؟ میرے پاس اللہ ہے، اس کے پاس اللہ نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا لولا التقى، اگر تقوی نہ ہوتا لكنت أبدح الناس، ہوشیاری مجھے معلوم تھی، لیکن مال کس کے سامنے ہوشیاری کرنا ہے؟ خدا کی بارگاہ میں رہنے والا۔ تو چالاکی یہ نہیں ہے کہ خدا کی ذات کو ہٹا دے، چالاک وہ ہے جو اس کی ذات کو ہر مرتبہ سامنے رکھے۔ امام مولا کائنات اہل بیت نے یہ تربیت ہمیں دی ہے۔ یرجو اللہ کس کے لیے؟ جو چاہتا ہے ذات پروردگار سے قریب ہونا چاہتا ہے، ان کے لیے نمونہ ہے۔ نہیں ہونا چاہتا تو کچھ بھی کر لے، اور نہ صرف یہ بلکہ یوم الآخر، آخرت کو بھی سامنے رکھ۔ اس کے بعد وذکر اللہ کثیرا، اللہ کی یاد کو زیادہ دلوں میں زندگی میں بسائے، اس کے لیے ہے۔ برادران عزیز، یہ مجالسیں امام حسین علیہ السلام کے نام سے بلائی گئی ہیں، مگر حسین اسلام کے لیے امام حسین نے جگ جان دی ہے۔ پوری زندگی امام حسین نے نچوڑ پیش کی ہے صرف اور صرف ان لو وتھ اللہ، اللہ سے محبت میں۔ کسی سے لو، ہر ایک سے لو کیجئے، محبت ہر ایک سے کیجئے، نفرت دل میں رکھے ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ ان لو اگر ہیں کسی سے محبت میں آ جائیں تو پھر آپ کچھ نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ محبوب کیا چاہتا ہے۔ اگر وہ منزل آ جائے تو ہماری یہ مجالسوں میں چار چاند لگ جائیں گے، انشاءاللہ بہت جلدی مسائل ہمارے حل ہوتے چلے جائیں گے اور زندگی پریکٹیکلٹی میں آ جائے گی۔ یہی موضوع ہے ہمارا 12 دن میں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنی زندگی کو گزارا کیسے۔ آیا اسی طرح سے جس طرح سے آج کا مولوی گزارتا ہے، کوئی خطیب گزارتا ہے؟ آیا اہل بیت علیہ السلام نے محنت کی ہے نہیں کی ہے؟ کی ہے تو کس طرح سے کی ہے؟ آیا ان لوگوں نے اپنے زندگی کو ایک ایک لمحات کو گنا ہے تو کس طرح سے گنا ہے؟ اس لیے کہ پوری مکمل زندگی، ٹوٹل حیات قرآن کہتا ہے کہ تمہارے لیے نمونہ ہے، تو ایک لمحہ بھی اہل بیت کی زندگی کا بیکار نہیں ہے۔ کب سمجھیں گے آپ؟ جب ہم لوگ ان کی زندگی کو بہت غور سے مطالعہ کریں، بہت زیادہ گہرائی سے مطالعہ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں
اور سمجھیں کائے کے لیے؟ اس لیے کہ تاکہ ہماری زندگی میں وہ ریفلیکشن شروع ہو جائے. جیسے ہی محبت شروع ہو گئی ریفلیکشن بھی ہونا چاہیے. جیسے ریفلیکٹ ہوئی اس کے بعد انشاءاللہ دنیا کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہمارے پرابلم حل ہونے کا واحد طریقہ یہ مجالس امام حسین علیہ السلام ہے. برادران عزیز، زندگی سب سے پہلے ہم کوشش کریں گے سرکار کی حیات. آج میں تھوڑا سا ٹچ کروں گا، کل مکمل سرکار کی حیات پہ گفتگو کروں گا. اس کے بعد ہر امام کی حیات پر مختصر سا ایک ایک مجلس میں ہمارے سامنے خلاصہ آئے اور ان کی زندگی سے ہم لوگ نتیجہ نکالیں اور پھر کربلا کو بھی کربلا کی طرح سمجھیں. کربلا کو میری بھلائی کا ذریعہ نہ سمجھیں. کربلا کو دین کی بقا کا ذریعہ سمجھے. کربلا ایسے میری بھلائی کی جگہ نہیں ہے. کربلا دین چاہتا تھا اور ڈیمانڈ ہے کربلا کہ تم کربلائی بننا چاہتے ہو تو آؤ یہاں پر، پریکٹیکلی آؤ یہاں پر. دیکھو کس طرح سے امام حسین نے زندگی کو گزارا ہے کربلا میں. تو سرکار کی حیات میں قرآن یہ کہتا ہے کہ نمونہ ہے. نمونے کے لیے قرآن نے بھی پیش کیا ہے، احادیث نے بھی پیش کیا ہے لائف کو. ایک سائنس ڈیولپ ہوئی، اس سائنس کا نام ہے سیرت النبی. پوری ہسٹری آف پروفیٹس میں یعنی پورے تاریخ انبیاء میں اتنی ڈیٹیل اسٹڈی آف اے پرسن، ایک انسان کی مکمل حیات کو اتنی غور سے کسی نے نہیں دیکھا جتنی غور سے سرکار کی حیات کو دیکھا ہے. یہ تاریخ کا بہت بڑا کارنامہ ہے. یعنی سرکار کا ایک ایک لمحہ ریکارڈڈ ہے. تو اس کے معنی کہ پرائیویسی سرکار کی تھی ہی نہیں. توجہ کا طالب ہوں، یعنی یہ بہت بڑا کام ہے، بہت آسان کام نہیں ہے کہ انسان کی اپنی پرورشی ختم ہو جائے، اپنی خلوت ختم ہو جائے اور ہمیشہ جلوت میں رہے. اس لیے کہ رحمت والا ہمیشہ جلوت میں ہی رہتا ہے، خفیہ جاتا ہی نہیں ہے. رحمت ہے اس کی، ہر کی زندگی اس کی رحمت ہی رحمت ہے. برادران عزیز، سرکار کی حیات کے لیے تاریخ نے یہ بیان کیا ہے کہ سیرت النبی اسٹیبلش ہوئی، یعنی سیرت لکھنے والوں نے سیرت لکھی ابتدا سے لے کر آج تک، اور ہر ایج میں سیرہ لکھنے والے موجود ہیں. اب تک بھی سیرہ لکھنے والے، سیرت نبی لکھنے والے، ایک سائنس ڈیولپ ہوئی ہے. تھاؤزنڈز آف بکس تیار ہیں جو ہر ایج میں اس کو ایلابریٹ کیا جا رہا ہے. پھر بھی جتنا سمجھے کم ہے. تو کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی حیات ہی کچھ ایسی ہے کہ جتنی گہرائی سے مطالعہ کیا جائے اتنا ہی قرآن سمجھ میں آتا چلا جائے گا، اتنی ہی زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی. جب ہم ان کی زندگی کو الگ کر دیں گے اپنے آپ کو پریشانیوں میں لا لیں گے. تو اسی لیے آج کا پاکستان کا، دنیا کا سب سے بڑا پرابلم، ہم نے حقیقت سے اپنے آپ کو الگ کر لیا. جو حقیقت کے ساتھ تھے ان کا نام ہے معصوم. جو حقیقت سے جدا ہو گئے وہ ہے انسان. اگر انسان چاہتا ہے تو جائے اس دروازے پر، پھر سر کو جھکائے. جب اس دروازے پہ جھکائے گا پھر اس کی کامیابی ملے گی. جب تک جھکے گے نہیں بلندی ملنے والی نہیں ہے. جملہ ہمارے پاس ابھی بھی ہندوستان اور پاکستان میں یہ جملے مجمع میں ابھی استعمال نہیں ہوتے. انفارچونیٹ لفظ انسان کامل، پرفیکٹ ہیومن بینگ، ہمارے مجالسوں میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، یہ ٹرمنالوجی استعمال نہیں ہوتی. انسان کامل، سرکار کون تھے؟ انسان کامل. امام علی کون تھے؟ انسان کامل. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مولا کا ظہور ہوا، جی 13 رجب کو ظہور ہے علی ابن ابی طالب. کیا کہنا چاہتے ہو ظہور سے؟ ولادت نہیں ہوئی مولا کی؟ نہیں بھائی، وہ الگ ہے. ظہور کہہ کر کے میں دھوکہ دینا چاہتا ہوں اپنے آپ کو. یہ عقیدت نہیں ہے. جب ظہور کہہ رہے ہو تو موت کو غائب کہو، شہادت کو غائب ہو گئے سب کہو نا. شہادت کو شہادت مانتے ہو، جاتے ہو نجف میں زیارت کرتے ہو، قبر کی زیارت کرتے ہو، کہتے ہو مولا یہاں پر تشریف فرما ہے، بتایا کہ وہ الگ ہے یہ الگ.
सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन गुफ्तगू को करने का मकसद मजमे को एक ऐसी दुनिया में ले जाना है जिसका इंसानी मुआशरे से कोई वास्ता नहीं है। इस्लाम ऐसा नहीं चाहता। इस्लाम चाहता ना इनकी प्रैक्टिकल, टचेबल, सेंसेबल जिंदगी को देखो, इनकी जिंदगी को टच करो, इनकी जिंदगी को महसूस करो, देखो, इसलिए कि इन्होंने जिंदगी गुजारी है, पैदा हुए हैं, शहादत हुई है, खाए हैं, पिए हैं, जिंदगी गुजारी है, इज़्दिवाज की है, बच्चे उनके हुए हैं, बच्चों में कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। इसलिए बताया कि ताकि तुम भी जानो कि जब अच्छे हो तो समझो कि तुम्हारे पास वो सलाहियत मौजूद है जो इमाम ने तुम्हें तरबियत दी है। बुरे हो तो डरो भी नहीं, इसलिए कि तुमने अगर कोशिश कर दी है तो ज़ाते परवरदिगार उनका भी देखेगा। नूह की औलाद भी तो बरादरान अजीज, तो याद रख लीजिए कि हयात मासूम को ऐसे जुमले इस्तेमाल करके जिंदगी से हटाइए नहीं, अलग मत कीजिए, बल्कि ऐसे जुमले इस्तेमाल कीजिए कि हमारी जिंदगी में हयात मासूम प्रैक्टिकली आता चला जाए। जब आएगा तो हमें कमाल का कुछ हिस्सा मिलेगा। इंसान कामिल के माने 100% इंसान। अभी मजा नहीं आया किसी को। मौलाना इंसान कामिल क्या कहना चाह रहे हैं? मैं क्या कहूं भाई, कुरान कह रहा है अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा हूं, आंख भी रखता हूं, जबान भी रखता हूं, कान भी रखता हूं, तुम जैसा हूं, खाता भी हूं, पीता भी हूं। याद रख लो तुम्हारी जिंदगी मेरी ही तरह है, लेकिन मेरे पास एक एक्स्ट्रा पावर है, यूहा इलैया, मैं मरबूत हूं, तुम मरबूत नहीं हो। जी तुम भी मरबूत हो सकते हो, तुम चाहो तो मरबूत हो जाओ। खुदा ने सलाहियत दी। हदीस में एक अजीब व गरीब हदीस देखिए, बहुत मुश्किल है बाज़ वक्त। जी कोशिश हम लोग करें कि उनकी जिंदगी को हिस करें, महसूस करें, और महसूस करेंगे इंशाअल्लाह तो आप कोशिश ये करेंगे कि डुप्लीकेशन यानी उन्हीं की तरह चलने की तरह से कोशिश करें। यही चाहता है ज़ाते परवरदिगार, कुरान ने यही हमें तरबियत दी है। आज के लिए आप इब्तदाई खुतूत मुअय्यन हो चुके हैं और इंशाअल्लाह आइंदा आगे बढ़ करके कोशिश करेंगे। जहां फज़ाइल का मसला आएगा हम लोग इस पे गुफ्तगू करेंगे। मसाइब से पहले हम करबला को भी एनालाइज करेंगे, इसलिए कि आया करबला कोई ट्रेजेडी थी, हो गई, खत्म हो गया ना। करबला एक दायमी हकीकत है और इस दायमी हकीकत का पाना भी हमारा फरीजा है। और ये दायमी ऐसी हकीकत है कि जिसके नाम से आज कुफ्र डरता है। छोड़ दीजिए इमाम हुसैन, जियारत हुसैन से दुनिया डरती है। ये बमबारी वगैरह क्यों हो रही है? डर रहे हैं। जियारत करना चाहते, छोड़ो यार, जियारत करने दो। जानते हैं ये सिर्फ जियारत नहीं है, किरदार के बदलने की जगह का नाम है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। पहला मरहला आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना के मिसाल पेश की है या नहीं पेश की है? एक जुमला कहकर के गुजरूंगा, फिर कल परसों इंशाअल्लाह आइंदा मजलिसों में इसको एलाबोरेट करने की कोशिश की जाएगी। बराबरान अहले सुन्नत और हम में फर्क यही है, हम लोग हयात सरकार को स्ट्रेच कर चुके हैं अब तक। बराबरान अहले सुन्नत ने 11th हिजरी में कंप्लीट कर लिया है। 11 हिजरी में सरकार इस दुनिया से गए, खत्म हो गई उनकी तारीख। हमारे पास नहीं है, हमारे पास आज तक भी सरकार जिंदा है। किस तरह से जिंदा हैं? जब हम कहते हैं कालत सादिको, ये कालत सादिक नहीं है, कालल मोहम्मद है।
ہم کہتے ہیں قال الباقر ہو، قال الباقر نہیں ہے، قال رسول اللہ ہے. ہم کہتے ہیں امام حسین کربلا کو گئے، نہیں امام حسین نے گئے بلکہ سرکار خود گئے کربلا کو. یہ فرق ہے ہماری آئیڈیالوجی میں، ہماری فکر میں، غیر کی فکر میں یہ فرق ہے، اور یہ فرق اب پروف کے ساتھ بتاتے ہیں. آیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو کربلا کا انقلاب برپا کیا ہے امام نے، آیا وہ ویل انفارمڈ تھے یا نہیں تھے؟ جانتے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ امام واقف تھے. میں اس حسین کو مانتا ہی نہیں جو کربلا میں جا کے شہید ہو گیا. میں اس حسین کو مانتا ہوں جو آگاہ شہید ہے. ویل آرگنائز تھی کربلا، ایسا آرگنائز کیا کہ سب کچھ بھولا مگر کربلا نہیں بھولا سکتے. جی غدیر میں کتنا مجمع تھا؟ 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. 1.25 لاکھ کا مجمع 70 دن میں بھول گیا. امام حسین نے کہا نہ 1.25 لاکھ کو نہیں لے جاؤں گا، 72 کو لے جاؤں گا مگر کبھی دنیا نہیں بلا سکے گی. امام حسین کا انقلاب بالکل عجیب انقلاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آرگنائز امام حسین نے اس طرح سے کیا کہ سب کچھ بھولاؤ لیکن اس کو نہ بھولاؤ. کس طرح سے؟ آگاہ کس طرح سے؟ نانی نے پوچھا بیٹا اطلاع ملی ہے کہ تم جا رہے ہو؟ امام نے فرمایا ہاں نانی جان جا رہا ہوں. اور یہ بھی اطلاع ملی تم عراق جا رہے ہو؟ ہاں نانی جان اطلاع آپ کی صحیح ہے، میں جا رہا ہوں عراق. بیٹا میں نے نانا سے سنا تھا جب میرا حسین کربلا کی طرف جا رہا ہو تو سمجھنا وہ پلٹ کر آنے والا نہیں ہے، واپس آنے والا نہیں ہے. دیکھیں کتنی آگاہ حقیقت ہے. دنیا میں کتنے یہاں پر روزانہ مومنین ٹارگیٹ کلنگ ہو رہی ہے، مار رہے ہیں. کون کسی کی یاد باقی نہیں رہتی؟ یہ کون ہے جو ہمیشہ باقی رہ گئے؟ یہ قائم مظلوم ہے. وہ مظلوم ہے جس نے قیام کیا تھا اور جس کا ہر فرد نے قیام کیا تھا، اس لیے اس کی یاد باقی ہے، وہ باقی رہے گی. نانی جان مجھے معلوم ہے میں کہاں جا رہا ہوں، اگر دیکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھیے. اشارہ کیا، کربلا کی زمین سامنے آ گئی. یہ کربلا ہے، یہ فرات ہے، یہاں خیمے ہوں گے، یہاں ہمارا قافلہ ہوگا اور یہاں سے خیمے ہٹا دیے جائیں گے اور یہاں سے سلسلہ شہادت شروع ہوگا. یہاں علی اکبر، یہاں عباس کے شان قلم ہوں گے، یہاں نانی جان یہ جو نشیب کا مقام ہے وہاں آپ کا یہ نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا. کون ہے یہ؟ آگاہ ہے امام، آگاہ ہے. کربلا کو اس طرح سے سنیے، سمجھیے. رونا بھی ہے، مسلسل رونا ہے، لیکن کربلا کو سمجھ کے رونا ہے کہ کتنا آگاہ ہے یہ شخص. بتا رہا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. مولا پھر جب جانتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے پھر جا کیوں رہے ہیں؟ بہت سے ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں مولانا بتائیے، بعض لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جب ہی از ویل اویئر، جب جانتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے تو وہاں جانا. قرآن کہتا اللہ تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو. امام نے ہلاکت میں ڈالا. سوال بہت اچھا ہے لیکن ذرا جواب بھی تو لے لیجیے. کسی دروازے سے ہیں، کسی کا بیٹا ہے، کسی کے پاس دولت ہے، بیٹا بیمار ہوتا ہے، پوچھ لیے جو باپ سے کہ دولت کو روک لے. باپ یہ کہے گا پوری دولت قربان ہو جائے لیکن بیٹا زندہ ہو جائے. امام حسین نے بھی اسی طرح سے دیکھا اپنے وجود کو اور اسلام کو. اسلام امام حسین کی نگاہ میں نانا کی گود میں پلنے والی حقیقت کا نام ہے، اور حسین اپنے آپ کو اس دولت کو سمجھ رہے ہیں جس حقیقت کو بچانے کے لیے رکھی گئی ہے.
امام نے جب موازنہ کیا، امام نے کہا سب کچھ دے دوں گا لیکن اس کو بچاؤں گا. یہ قربانی ہے، قربانی دینا. اگر آپ بھی ہوتا ہے تو کب؟ اگر معرفت انسان رکھے تو یہی ہوگا. ایک مرحلہ یہ. دوسرا، کربلا کا منشور مینیفیسٹو آف کربلا کو بھی سمجھنا ہے سارے عزاداروں. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے گزارش کرتا ہوں اس منشور کربلا کو سمجھیں. مدینے کا گورنر بلاتا ہے، اطلاع دیتا ہے امیر شام کے مرنے کی. امام نے کلمہ استرجاع پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی امام نے جواب دے دیا، ہمارا تعلق یہاں سے نہیں ہے، وہاں سے ہے. کافی تھا لیکن سمجھا نہیں. جب بیعت کا سوال ہوا، امام نے ایک چھوٹا سا خطبہ انشاء فرمایا. نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، محمد کے نہیں. ہمارا تعلق مقصد سے ہے، پرسنالٹی سے نہیں ہے، ہدف ہے. نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کے معدن ہیں. معدن یعنی مائنس. اگر گولڈ نکلتا تو گولڈ مائنس، سلور نکلتا تو سلور مائنس، اگر ہیرے نکلتے ہیں تو ایمرون ڈائمنڈ مائنس. تو کہاں سے کیا نکلتا ہے؟ کہ ہمارا گھر جہاں سے رسالتیں نکلتی ہیں. یعنی آدم بھی یہاں سے، نوح بھی یہاں سے، ابراہیم بھی یہاں سے، موسیٰ بھی یہاں سے. معمولی جملہ نہیں ہے، مولا حسین کا جملہ ہے. نحن اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، اور رسالت کے معدن ہے. اسی لیے السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ یا وارث نوح نبی اللہ. وارث اس لیے کہ معدن ہے. اس کے بعد فرمایا معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، ملائکہ ہمارے گھر میں نازل ہوتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن بھی گواہی دے رہا ہے. تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں اب بھی. اگر تلاش ہے تو آؤ ہمارے ہی گھر میں آتے ہیں. اور مختلف الملائکہ. اس کے بعد مولا نے فرمایا بنا فتح اللہ. میں پوری زندگی اس جملے کو بولنا چاہوں تو مر جاؤں تو بول نہیں سکوں گا، زندگی ختم. بنا فتح اللہ، بنا یختمو، اللہ نے ہم سے ہی شروع کیا ہے، ہم پر ہی ختم کرے گا. امپاسبل ہے اس کے ورچوز کو بیان کر سکیں، فضائل کو بیان کر سکیں، سمجھ سکیں کہ امام کیا کہنا چاہتے ہیں. امام نے اپنی پرسنالٹی کو بتایا، ہوا ایم آئی. اس کے بعد یزید شارب خمرین، شراب کا پینے والا. تو معلوم ہو حسینی کبھی شراب نہیں لگا سکتا، پی نہیں سکتا. امام حسن بتا رہا میں کون ہوں. یزید کون ہے؟ یزید شارب خمرین، قاتل النفس المحرمہ، بے گناہوں کو قتل کرنے والا. اب یہ جو بے گناہ کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ امام حسین کی زبان میں یزیدی ہیں. آیت اللہ سیستانی سے مراجع سے پوچھا گیا اتنی بمباری ہو رہی، اتنی مار رہے ہیں، اتنا قتل کر رہے ہیں، کیا ہم مارے؟ کہ ہم قاتل کو پکڑو، نہتے کو مار نہیں سکتے، نہتوں کو مارنا ہمارا کام نہیں ہے، یزیدیوں کا کام ہے. توجہ کا طالب. پھر مولا نے کہا معلن الفسق علی الاعلان، گناہ کرنے والا. میرے حسینیوں، جہاں تک جا آواز جا رہی ہے، شراب پینے والا حسینی نہیں ہو سکتا، بے نمازی حسینی نہیں ہو سکتا، علی الاعلان گناہ کرنے والا حسینی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ امام حسین فرما رہے ہیں کہ یہ میں ہوں. اس کے بعد فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، نہیں، مجھ جیسا. اب اگر ہمارا کوئی عالم یہ کہے کہ ظالم کی ہم صلوات پڑھیے محمد والے محمد،